پروگرام کے متعلق بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بول دیجیے. ہمارا موضوع ہی وہی ہے, خانقاہ نظام کیا ہے. تھوڑا چل پیچھے رکھیے. ارے کھڑے ہو, کھڑے ہو. الحمدللہ آج بڑی خوشی ہے کہ مسجد اور دربار حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ شیواجی نگر بنگلور میں علماء کرام عمائدین یہاں پر آج بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے شہر بنگلور میں 25 سپتمبر 2022 کو بڑی عظیم الشان کانفرنس بنام تاج المشائخ کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ اس شخصیت کے نام سے نسبت ہے کہ جو عارف باللہ قدوۃ السالکین پیر طریقت رہبر راہ شریعت الشاہ الحاج محمد تاج الدین جنیدی صاحب علیہ الرحمت و رضوان، جن کو پورا ہندوستان جانتا ہے، اور بالخصوص حضرت دکن کی شان تھے، آن تھے، بان تھے. ان کی طرز زندگی کو ہم نے دیکھا، ہم نے بزرگوں کے اقوال کو، بزرگوں کی زندگی کو کتابوں میں پڑھا، لیکن حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ الرحمت و رضوان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا تقوی لاجواب تھا، ان کا عشق مصطفیٰ لاجواب تھا، ان کا عشق خدا لاجواب تھا. وہ صوفیان کرام کی شان تھے. ہم نے جہاں پر کتابوں میں صوفیاء کرام کو پڑھا ہے، لیکن ہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے ایک ایسے صوفی کو دیکھا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. وہ فنا فی اللہ تھے، وہ فنا فی الرسول تھے، وہ فنا فی الشیخ تھے. وہ جو ہمارے اکابرین صوفیاء کرام نے ہندوستان میں درس دیا تھا، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا الخلق عیال اللہ، یہ تمام جتنے بھی انسان ہیں یہ سب اللہ کا کنبہ ہے. صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں یہی نظم ہوتا ہے. وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس انسانیت دیا ہے اسی پر ان کی زندگی گزرتی ہے. تو الشاہ تاج الدین بابا علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی زندگی انسانیت کے اوپر گزاری ہے. جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسی پر ان کی زندگی تھی. ان کا تقوی ایسا تھا کہ ان کے تقوی کو دیکھ کر ہم نے جو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رضوان کو پڑھا ہے تو ان کے تقوی کی جھلک حضرت بابا تاج الدین بابا میں نظر آتی تھی. تو الحمدللہ صوفیاء کرام نے جو ہندوستان کی تاریخ میں جو ایک تاریخ پیش کی گئی ہے، اور ہندوستان میں آج جو مسجدوں کے مینار جو نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ سب سے بڑا کردار اس میں صوفیاء کرام کا رہا ہے. کیونکہ صوفیاء کرام نے انسانیت پر کام کیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں لنگر کا انتظام رہتا ہے، آنے جانے والوں کے لیے کھانے کا انتظام رہتا ہے. وہاں کسی مذہب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہاں پر کام رہتا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گوشت کا انتظام نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ کوئی گوشت کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے. اس لیے آج خانقاہوں میں گوشت نہیں پکایا جاتا ہے، کیونکہ یہ صوفیاء کرام انسانیت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی راستے پر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. پوری زندگی بھر حضرت تاج الدین بابا یہی ترغیب دیتے رہے، عشق رسول سکھاتے رہے، عشق خدا سکھاتے رہے، اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کا ڈھنگ وہ سکھاتے رہے. الحمدللہ انہوں نے جو کام کیا تھا کہ آج بھی وہ کام ہے کہ شاید کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پر ہر وقت درود شریف پڑھا جاتا ہو. آج وہ مقام گلبرگہ شریف میں ہے جہاں پر 24 گھنٹے نبی اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے. بہرحال حضرت کی زندگی کے لیے بہت کچھ ہے بولنے کے لیے. حضرت کی یاد میں تاج المشائخ کانفرنس شہر بنگلور میں بڑے عظیم الشان پیمانے پر قادریہ مسجد 25 ستمبر
عیدگاہ عبدالقدوس صاحب میں منائی جا رہی ہے. عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک وہاں پر ذکر و اذکار ہوگا، اور اس کے بعد مغرب سے لے کر ہندوستان کے مشہور خطبہ، مشائخین کرام، بڑے بڑے مدبرین، مفکرین تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں پر صوفی اسم کے متعلق، صوفیاء کرام کے کردار کے متعلق وہاں پر خطبہ کا خطاب ہوگا. تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ حضرت عبدالقدوس صاحب کی عیدگاہ میں تاج المشائخ کانفرنس میں آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں. اور یہ تمام جو بھی جلسے کی نگرانی کریں گے اس میں حضرت کے شہزادے پیر طریقت حضرت علامہ شاہ ڈاکٹر سراج بابا صاحب فرمائیں گے. انہی کی سرپرستی میں پوری کانفرنس چلے گی، اور پوری تفصیلات ہمارے درمیان حضرت کے چھوٹے شہزادے حضرت شاہ وحاج بابا صاحب تشریف فرما ہیں. حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی دنوں سے حضرت شہر بنگلور ہی میں تشریف فرما ہے. لہٰذا اس تاج المشائخ کانفرنس کی پوری تفصیلات ہمارے الحاج فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب بتائیں گے، کیونکہ آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور حضرت تاج الدین بابا جنیدی صاحب بھی فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب سے بے پناہ محبت فرماتے کی حیات و خدمات اور ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں یہ کانفرنس منعقد ہے، جس میں ملک بھر سے ماہ ناز خطبہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت صوفی صاحب قبلہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے انہیں اندازہ ہے کہ وہ نہایت باعمل شخص تھے. ان کے ظاہر اور باطن میں ایک سیانیت تھی. وہ اپنے اسلاف کے نمونہ تھے. شریعت مطہرہ کے نہایت پابند تھے. اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین اور محبین کو وہ شرعی رنگ میں رنگنا چاہتے تھے. وہ خود باعمل تھے، اور ان کا حلقہ احباب بھی شریعت کا پابند رہا. موجودہ حالات میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کی نہایت ضرورت ہے. یہ حضرات زبان سے کم بولتے ہیں، ان کا عمل و کردار لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے. یہ حضرات حقیقت میں کردار کے غازی ہیں، اور چلتے پھرتے اسلام کے یہ مبلغ اور نمائندہ ہیں. لوگ ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ اللہ والوں کی طرف، اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ والا ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو اور چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے. تو اس قحط الرجال میں بابا تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہمیت کے حامل شخص تھے، جن کے چلے جانے پر اہل سنت کا بے پناہ نقصان ہے. انہی کی تعلیمات کو عام کرنے، صوفیاء کرام کے مشن کو عوام تک پہنچانے، اور مشائخین طریقت نے جو مذہب و ملت کے لیے کام کیا ہے، قوم کی رہنمائی فرمائی ہے، انہی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہے. عوام اہل سنت کو چاہیے جہاں تک ہماری آواز پہنچے کہ ایسے صوفی باصفا اور اللہ کے ولی کی یاد میں، ان کی محفل میں شامل ہو کر اولیاء کرام کے مشن کو سن کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ایسی دینی محفلوں میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے، اور علماء کرام کے بیانات سے ہم
फ़ायदा उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि मुनक्किद होने वाला आइंदा ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में अहले सुन्नत शरीक होकर फ़ायदा उठाएंगे। वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम, क़ायदीन मिल्लत और अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदारान, मीडिया हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमने क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया वो शहर बेंगलुरु के तमाम अहले सुन्नतुल जमात के तंजीमों और ज़िम्मेदारान की जानिब से 25 सितंबर बरोज़ इतवार क़ुद्दूस साहब ईदगाह नज़्र क़ादरिया मस्जिद में एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइखीन उज़ाम, सज्जदगान, अमाए दीन शहर, सियासी कायदीन के अलावा अवामुन्नास की कसीर तादाद शिरकत करेंगी। तो लिहाजा हम तमाम की आपसे गुजारिश है कि इस अज़ीमुश्शान ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर अल्लाह वालों के तालीमात से आरास्ता हो और सवाब दारैन हासिल फरमाएं। इस प्रोग्राम की तफसीलात कुछ यूँ है कि बाद नमाज असर मनखबत व ज़िक्र व अस्कार व फातिहा खानी का इंतज़ाम होगा। बाद नमाज मगरिब लंगर ताज नियाज का इनेकाद अमल में आएगा और फौरन बाद नमाज इशा जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। तो लिहाजा आप तमाम शहरियान बेंगलोर, अतराफ व कनाफ, हमारी आवाज़ सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात से हमारी अदबन गुजारिश है कि आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में, ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सवाब दारैन हासिल फरमाएं। फर्जंदान तौहीद वो बिरादरान वतन और ख़वातीन के लिए भी खुसूसी तौर पर पर्दे का एहतमाम किया गया है। बहुत मैं सबसे पहले तमाम सिलसिले जुनैदिया के मुरीदीन का और पीर तरीक़त शेख दक्कन सूफी बासफ़ा ताजुद्दीन जुनैदी साहब अलैहि रहमा के फर्जंदों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अज़ीमुश्शान पैमाने पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मैं जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से और तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि 25 तारीख को होने वाली अज़ीमुश्शान ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। और दूसरी बात कि हज़रत का एक कारनामा सारे हिंदुस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि पहला कारनामा है जो गोशा दरूद के नाम से गुलबर्गा शरीफ में हुआ है कि एक पल भी वहाँ पर एक ऐसा निज़ाम है कि एक पल भी जो है दरूद शरीफ छूटेगा नहीं। एक आदमी अंदर होगा, 10 आदमी अंदर होंगे, 10 बाहर रहेंगे और सुबह शाम 24 घंटे तकरीबन 2 साल से ये हज़रत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो हज़रत के चाहने वालों को भी मैं समझता हूँ कि इसका फयूज़ व बरकत जारी होगा, सबके लिए बख्शिश व नजात का ज़रिया होगा। मैं फिर एक मरतबा तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। ये बड़ी खुशनसीबी है हम लोगों के लिए, सरज़मीन बेंगलुरु में ताजुल मशाइखिन कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़द होने जा रही है। और ये ताजुल मशाइखिन कॉन्फ्रेंस अंजुमने क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया के साथ साथ बेंगलुरु के मौक़र तंजीमों की इश्तराक से जो है अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है। खुसूसन जुलूस महमदी, जुलूस रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी, जामिया हज़रत बिलाल, रज़ा मूवमेंट, रज़ा फाउंडेशन, हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कमेटी और दीगर कई तंजीमों के जो है इश्तराक से बाहिम इत्तेहाद से ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इसमें मुनक़्क़द होने जा रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले जुनैदिया साहिब क़िबला को चाहने वाले सूफ़ीज़म
اور سلسلہ گان تمام سلسلہ گان اس میں شریک فرما ہوں گے، اور مہمانوں کی حیثیت سے سیاسی قائدین، مشائخین کرام، علماء کرام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں الحمدللہ اس ایک روزہ کانفرنس میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ اس کا جو ایک صاحب قبلہ کی زندگی کے حالات، ان کے تعلیمات، ان کا مشن کیا ہے، اس پر جو ہے اس دن بیانات ہوگی، اور اہم جو ہے اس دن خانقاہی نظام کی اہمیت کیا ہے، موجودہ حالات میں خانقاہی نظام کیوں ضروری ہے۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح جو ہے مذاہب میں جو ہے جو خلیج پڑی ہوئی ہے، ضروری ہے کہ جو ہے اوائل جو ہے دور میں جس طرح صوفیان کرام تمام مذاہب کو جو ہے اکٹھا کرتے تھے، بین المذاہب ایک جہتی وغیرہ جو وہاں سے جو ہے پیدا تھی، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہی نظام کیپٹل، ہماری کیپٹل سٹی میں شروع کیا جائے۔ یہی جو ہے سب سے اہم جو ہے ہمارا ظہر سے جو ہے شروع کرنا ہے، اب عصر سے جو ہے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، عصر سے تقریباً جو ہے کئی اضلاع سے جو ہے اس میں صرف ہمارے کرناٹک کے اضلاع سے نہیں بلکہ جو ہے ساؤتھ انڈیا کے کئی ریاستوں سے جو ہے اس میں جو ہے لوگ جو ہے شریک فرمائیں، تمل ناڈ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا سے جو ہے الحمدللہ ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں کے احباب جو ہے یہاں جمع ہوگی۔ ایک صاحب قبلہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ایک ہے، ان کی تعلیمات کو جو ہے عوام کے سامنے ایک رکھنا ایک ہے، اور دوسرا جو ہے اب صاحب قبلہ کی جگہ پر قائم مقام پر صوفی ملت ڈاکٹر افضل الدین جنیدی عرف سراج بابا جو سجادہ کی جو ہے وہ عظیم مسند پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے تمام تنظیموں کی جانب سے، بنگلور کے شہریان کی جانب سے انہیں جو ہے تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ ایک اہم جو ہے سراج الشریعہ ایک ایوارڈ جو ہے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دو جو ہے الحمدللہ جو ہے کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہندوستان بھر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ شیخ الاسانی طبیب روحانی حضرت سرکار تاج المشائخ تاج الدین بابا جنیدی کے نام سے منسلک ایک عظیم الشان آل انڈیا کانفرنس جو ہندوستان بھر کے لوگوں کے لیے یہاں شہر بنگلور میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی ہم تمام کو یہ خوشخبری ہے کہ ہمارے ضلع میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس میں کئی مذاہب کے رہنما تشریف لائیں گے، کئی روحانی اور مندروں کے سوامی اپنے ششیوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، کئی مریدین اپنے خلفاء کے ساتھ اور اپنے پیران عظام کے ساتھ، کئی اساتذہ اپنے طلباء کے ساتھ اس جلسے میں آئیں گے، اور یہ جلسہ روحانی پیمانے کا جلسہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز یہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک اہم جھلکیاں اس میں دکھیں گی، اور تمام ملت کے، تمام مذاہب کے ملے جھلے احباب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی اس میں ہمارے پردہ دار بہنوں کے لیے علیحدہ پردے کا معقول انتظام ہے، جن کی نشستیں الگ رہیں گی اور وہ پورا پروگرام دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جلسہ ظہر سے لے کر رات 10 بجے تک ہوگا۔ میں خاص کر دور دراز سے جو آ رہے ہیں وہ ظہر کو آ جائیں گے، اور عصر سے پروگرام باقاعدہ طور پر شروع ہوگا۔ میں تمام سے یہ اپیل کروں گا کہ تمام اساتذہ جو اہل سنت والجماعت کے مدارس کے، مساجد کے علماء اکرام اور خانقاہی نظام کے پیران عظام سے میری اپیل ہے کہ اس روز بروز اتوار 25 ستمبر کو آپ تمام ضرور ضرور تشریف لائیں اور اس جلسے میں آ کر فیوز و برکات حاصل کریں، اور اس میں شرکا کے لیے ضیافت کا انتظام بھی رہے گا، تبرکات تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ اطمینان سے آئیں، کھا پی کر آرام سے واپس جائیں، یہ میری تمام سے اپیل ہے۔ شکریہ۔